ہوتا ہے یا کوئی تقریر ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے میلاد میں، محرم میں، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں میں کرتا ہوں دائیں بائیں مسائل کے اندر، وہ کسی عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری ایکشن ہیو ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ یہ نیوٹن کا قانون ہے نا، آپ نے پڑھا ہے۔ جتنی باتیں میں کرتا ہوں نا، یہ پیچھے اس کی کچھ فورس ہوتی ہے۔ آج دیکھیں، میں ایک بات آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، مشاجرات صحابہ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو صحابہ ہیں، ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں، آپس میں جو ان کی گفتگو ہے کسی بھی معاملے کے اندر، یا آپس میں ان کی جو جنگیں ہیں، مشاجرات جن کو کہتے ہیں، محدثین کی اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں مشاجرات، ان مشاجرات کا ذکر میں بھی یہ کہتا ہوں، میرا بھی یہ نظریہ ہے، حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس طرح بیان فرمایا یا باقی جو علماء نے لکھا ہے، تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بغیر ضرورت علمی کے ان مشاجرات کا ذکر اسٹیجوں کے اوپر عوام کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے بچپن کی آپ کو بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں، حضور پاک کے صحابہ کا بھی کہیں پر نام آتا تھا تو رو پڑتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے نا اس وقت نا۔ تو میرے جو والد صاحب ہیں نا، تو وہ اپنی جو تقریر تیار کرتے ہیں اس وقت زیادہ سے زیادہ یہ کنز الخطیب جو کتاب ہوتی تھی، 12 تقریریں ہوتی تھیں، اسی طریقے سے طاہر القادری صاحب کا یہ جو منہاج القرآن کا رسالہ ہے، مودودی صاحب کی ایک تفسیر ہے، میرے والد صاحب زیادہ انہی سے تقریر تیار کیے کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر میں چھوٹا سا ہوتا تھا، تو جو مسجد کا روم ہوتا تھا وہاں پر سامنے ہی پڑے ہوتے تھے رسالے کتابیں، تو میں دیکھتا ہوتا تھا نا، تو یہ 12 تقریریں تو مجھے اب زبانی بھی یاد ہے اگر آپ پوچھیں مجھے تو یہ اس طرح نا خطبہ نے رکھی ہوتی تھی، تو اس میں حضور پاک کے جو صحابہ کا ذکر ہوتا تھا، اہل بیت کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں آنسو آتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آپس میں ان کا کچھ معاملہ بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن جب سے علماء نے اور اپنے مخصوص مفادات کی خاطر، میں پھر جملہ بولتا ہوں، اپنے مخصوص مفادات کی خاطر جب سے کچھ لوگوں نے ان معاملات کو اسٹیج کی زینت بنایا ہے، میرے سمیت کئی لوگوں کے دلوں کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک سے چونکہ 2 لفظ پڑھے، ہمیں تو اس چیز کا علم ہے کہ صحابہ پاک کی کیا شان ہے، حضور پاک کے اہل بیت کی کیا شان ہے، تو ہم تو معاملات کو ہینڈل کر ہی لیتے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے درگزر فرمائیں گے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں جن کو نہ حضور پاک کے صحابہ پاک کی عظمت کا علم ہے، نہ حضور کی اہل بیت کا علم ہے، وہ اس طرح جس طرح آپ ان کے سامنے ایک ٹکراؤ کا ماحول پیدا کرتے ہیں، مجھے بتائیں آپ کا اپنا ایمان بھی گیا، ان لوگوں کا ایمان بھی گیا، آپ اپنے ذمہ دار بھی، اپنے پیچھے چلنے والوں کے ذمہ دار بھی ہیں۔ تو نظریہ اہل سنت کا یہ تھا اور یہ ہے کہ بغیر ضرورت علمی کے ان معاملات کو اسٹیجوں کے اوپر نہیں لانا چاہیے۔ لیکن یہ معاملات اسٹیجوں کے اوپر کیوں آئے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ٹی ویوں کے اوپر جس وقت بے گناہ بے خطا کے نعرے لگائے گئے نا، یہ سارا اس کا رد عمل ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص مجھے یہ کہہ دے نہیں جی آپ غلط کہتے ہیں، یہ ٹی ویوں کے اوپر بعد میں ہیں، آپ کے استاد ہیں حنیف قریشی صاحب اور فلاں اس نے پہلے آج سے اتنے سال پہلے یہ بات کی تھی، میں مانتا ہوں، لیکن یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی کہ ایک آدھ شخص جو ہے عالم دین ہو، کوئی شخص بھی، اس کو کہنے سے یہ بات اتنی زیادہ اوپن نہیں ہوتی۔ یہ اوپن اسی وقت ہوئی ہے جس وقت ٹی ویوں کے اوپر یہ نعرے لگائے گئے۔ اور یہاں پر میں ایک انصاف کی بات آپ سے بھی کر دوں، چونکہ اب ہر شخص اس طرح ہے کہ اپنے وہ دائرۂ عمل سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی تنظیم سے جو اس کے قائد ہیں، لیڈران ہیں، سیاسی ہیں، مذہبی، اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ایک بندے کے اندر 100 پہلو شر کے ہیں، کتنے 100 شر کے پہلو اور ایک پہلو خیر کا ہے، تو شر کے جو پہلو ہیں آپ ان کو نظر انداز کریں، ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، اور ایک خیر کا پہلو آپ سامنے لانے کی کوشش کریں۔ الیاس قادری صاحب، ان کے یہ معاملات مجھے بھی اچھے نہیں لگے، اور میرا جو باقی لوگوں کا اختلاف ہے وہ میرا بھی ہے کہ ٹی ویوں کے اوپر اس قسم کے معاملات نہیں کرنے چاہیے تھے، اور اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی مشاجرات صحابہ کے متعلق، اور بے گناہ بے خطا کے نعرے نہیں لگانے چاہیے تھے۔ اس حد تک میرا اختلاف ہے، لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے باقی جو لوگ ہیں نا، مجھ سے ہٹ کر انہوں نے کیا ان کے خلاف میمز بنانا شروع کر دی، اور ان کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کچھ جائل اور کیا کچھ ان کو کہتے ہیں، اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، ان کی ذات کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کو ساری وہ تنظیم کو یہ خارجی بنا دی۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات دیکھیں نا، انصاف سے بہت دور ہے، انصاف سے یہ بات بہت بعید ہے، اور یہ بات ظلم کے قریب ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایک شخص کی خطا کو سامنے رکھتے ہو پھر اس کی ساری زندگی کی نیکیاں آپ برباد کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، شفا شریف کے اندر آتا ہے حضرت قاضی ایاز مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس طرح کیا تھا نا کہ امام کے اندر اب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے،
سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر بھی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تہبند کے بغیر امام کے اندر داخل نہ ہو۔ تو آپ اس وقت لوگ اس طرح کرتے تھے، داخل ہو جاتے تھے، تو آپ نے اس طرح کی سنت کے مطابق عمل کیے، وہ تہبند باندھ کر آپ امام کے اندر داخل ہوئے۔ جب رات کو سوئے نا تو قاضی صاحب لکھتے ہیں، یاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جبریل امین آئے، فرما اللہ تعالیٰ نے تجھے زمانے کا امام کیا، کیوں، کس وجہ سے؟ آپ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے، اس وقت صرف احمد تھے، کیوں؟ وہ کہنے لگے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ تو نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کے اوپر عمل کیا، سنت کو زندہ کیا۔ تو الیاس قادری صاحب کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ بات بھی یاد رکھے کہ ان کے کہنے کے اوپر ہزاروں لوگ سنتوں کے اوپر چل پڑے، بلکہ لاکھوں لوگ سنتوں کے اوپر چل پڑے۔ کئی مردہ سنتیں تھیں انہوں نے زندہ کی ہیں۔ کئی لوگ ہیں دیکھیں ان کی وجہ سے نمازی بن گئے، ان کی وجہ سے مسجدیں آباد ہو گئیں، کئی ہزاروں، چلو سینکڑوں نہیں تو سینکڑوں مساجد تو انہوں نے بنائی ہیں۔ مساجد کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، پھر آباد ہوتے ہیں، وہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اذانیں ہوتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے فیضان مدینہ آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں، ان کے اندر ہی دیکھیں نا، ایمانداری بات یہ نا کہ اگر یہ اس چیز کا خیال نہ رکھتے تو ہمارا تو اتنا نیٹ ورک نہیں تھا، پھر وہ دوسرے لوگ لے جاتے اور بچے بدعقیدہ ہو جاتے۔ تو الیاس قادری صاحب کے نقصانات کو بھی سامنے رکھے کہ انہوں نے کام کیے، واقعی کام کیے، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے راہ راست کے اوپر بھی لایا کہ لوگ وہ ان معاملات سے نکل کر دوسرے معاملات کی طرف، وہی نوجوان لڑکے جو رات دن فلمیں دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے، وہ اب عاشق ہو گئے ہیں، سر کے اوپر ان کے الیہ تبدیل ہو گئے، ان کے کام، ان کے اعمال تبدیل ہو گئے۔ تو اختلاف ہے، وہ جو بات ہے نا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو سامنے، ان باتوں میں ہمیں بھی اختلاف ہے، لیکن میرے اپنے جو دوست ہیں صرف ان کی خدمت میں میری اتنی گزارش ہے کہ اس طرح نہ کیا کریں کہ ایک شخص کے ساتھ ایک معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے تو باقی ساری اس کی باتیں آپ دفع کرتے ہیں۔ یہی باتیں پچھلے دنوں میں نے ڈاکٹر قادری صاحب کے متعلق بھی، دارالقادری صاحب کے متعلق بھی یہی کہی تھی نا کہ اگر چلو یار 2-4 ان کی آپ کو یہ باتیں نظر آتی ہیں تو یہ معاملات بھی ان کے سامنے رکھیں۔ تو آپ اس طرح بالکل بھی نہ کریں، بالکل بھی آپ اس طرح نہ کریں۔ دوسری ایک بات میں آپ کو چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہاں، ایک بات میں آگے بڑھنے سے پہلے پھر مجھے بھول جائے گی کہ یہ جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ عرس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے منایا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ باتیں جو دیکھیں جو اختلاف ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے، جو بے گناہ بے خطا وغیرہ کے انہوں نے نعرے لگائے تھے۔ باقی اس طرح نا کہ عرس کا پتہ کیا مفہوم ہوتا ہے؟ عرس کا فقط اتنا مفہوم ہے ایصال ثواب، بس۔ عرس کس کو کہتے ہیں؟ ایصال ثواب کی ایک مجلس کو کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے جہاں پر صدقہ ہوتا ہے، جہاں پر لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، نعت شریف ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، بس ساری چیزوں کو عرس کہتے ہیں۔ اور کیا ان ساری چیزوں کا مجموعہ ایک جگہ کے اوپر یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، تلاوت کلام پاک، ایصال ثواب کیا جائے، قرآن پاک پڑھ کے، اسی طریقے سے علماء خطابات کریں، اسی طریقے سے قبر کے اوپر چادر چڑھائی جائے، اسی طریقے سے میت کے اوصاف کو بیان کیا جائے، اسی طریقے سے غریب مسکین لوگوں کو کھانا، یہی کچھ عرس میں ہوتا ہے نا، اس کو عرس کہتے ہیں۔ بس ایصال ثواب، سادی سی بات آپ سے کوئی پوچھے عرس کس کو کہتے ہیں، کہیں ایصال ثواب کی ایک مجلس ہے۔ تو مجھے بتائیں کوئی بھی شخص جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا عرس منانا جائز ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر عرس معاویہ انہوں نے کیا ہے تو مجھے بتائیں اس کے اندر قباحت کیا ہے؟ قباحت تو ان باتوں کے اندر تھی، بے گناہ بے خطا کے جو نعرے لگائیں، بس وہ معاملہ اتنا ہی ہم نے رکھا ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں۔ دیکھیں نا، آپ ایمانداری سے بتائیں، اس زمانے کے اندر میں اور آپ جس زمانے کے اندر زندہ ہیں، اس زمانے کے اندر مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک حافظ قرآن فوت ہوتا ہے، صرف حافظ قرآن ہوتا ہے، اتنا اس کا زیادہ اور مقام نہیں ہوتا، یعنی صرف ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، کوئی شیخ الحدیث شیخ القرآن، صرف سادہ حافظ قرآن ہوتا ہے، مسجد کے اندر اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، عالم بھی نہیں ہوتا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں اس پنجاب کے اندر کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ پھر ان کی اس طرح کیا کہ ایکڑوں کے حساب سے زمین ان کے لیے خریدی گئی حافظ قرآن کے لیے، اور ان کی قبر بنائی گئی اور اوپر کروڑوں روپے گنبد کے اوپر لگائے گئے اور بڑے بڑے اشتہار تقسیم کیے گئے اور سالانہ ان کے عرس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ایمانداری سے یہ بات بتائیں۔ عام سا بندہ دیکھیں نا، ایک اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہم بھی منکر نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کے ایک تعظیم کا الگ نشان ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ وہ بھی اگر مجھ سے پوچھیں سادی، اگر جو جس طرح قبریں چھوڑ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن چلو اگر اوپر گنبد بنائیں اور یہ سارے معاملات کریں تو یہ جائز ہیں، جواز کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور بعض باتیں مستحب بھی ہیں، کرنے والے کو ضرور ثواب ملتا ہے، کریں کوئی بات بھی نہیں۔ لیکن ایک بالکل میری طرح جس کی نہ کوئی خدمت ہے نہ اور کچھ ہے، صرف مسجد کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک مسجد یا ایک مدرسہ بنا دیا، کچھ بچوں کو پڑھا دیا، تو اس کے پیچھے پھر جو اولادیں ہوتی ہیں تو وہ مزار بنا کر، ظاہر سی بات ہے یہ آمدن کے ذرائع ہیں، اور کیا ہے؟ مزارات جو ہیں آمدن کے ذرائع ہیں نا، بندہ مجاور بن کے بیٹھ جائے، لوگ آتے ہیں
کچھ ضعیف العقیدہ لوگ بھی آتے ہیں، اچھے عقیدے والے لوگ بھی آتے ہیں، اچھی نیت رکھ کے بھی آتے ہیں، کچھ ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں، انہوں تو بس صرف نشان چاہیے، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا اندر لیٹا وہ کون ہے، بس ان کو صرف ایک نشان چاہیے کہ نشان تو وہ آتے ہیں، تو پھر یہ آمدن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک کاروبار، ایک بزنس ہے یہ بھی. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، جلدی سے وہ لڑائیاں ہوتی ہیں باقاعدہ اس بات کے اوپر، تو وہ بہت بڑے گنبد بنا دیتے ہیں، ان کے سالانہ عرس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو کسی سے اگر ہم سے کوئی پوچھنا کہ یہ سال ثواب کے لیے کر دیں تو ہم ناجائز تو اس کو نہیں کہہ سکتے. تو پھر اگر صحابی رسول کے لیے ان کے یوم وفات کے اوپر اگر انہوں نے اس طرح کوئی اہتمام کیا سال ثواب یا ان کے نام کے اوپر لوگوں کو کھانا تقسیم کیا، تو مجھے بتائیں اس کے اندر کیا برائی ہے، اس کے اندر کیا بات ہے. لہٰذا اس بات کو نہیں لینا چاہیے. پھر دیکھیں نا، جو صحیح بات کو بھی آپ غلط کہیں گے تو پھر لوگ ہمارے اوپر پھر ری ایکشن کرتے ہیں، پھر ہم جواب نہیں دے سکتے. لہذا جو معاملہ جو ان کے ساتھ اختلاف ہے اس حد تک رکھیں. زیادہ آگے آپ جائیں گے اور جائز باتیں بھی آپ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اپنے لیے نقصان اٹھائیں گے. آپ اپنا بھی نقصان ہے، مسلک کا بھی نقصان ہے، آنے والی نسلوں کا بھی نقصان ہے. وہ کہیں گے کہ یہ باتیں تو تھیں ہی نہیں، لوگوں نے کہاں سے نکال لیں. تو اس کے اندر کوئی بات بھی نہیں. عرس منانا کوئی بھی دیکھے نا ایصال ثواب، ہاں اتنی ضرور بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یوم وفات ہے وہ ہے سن وصال ہے، جو وہ ہے 15 رجب شریف، 22 نہیں، یہ 22 رجب شریف کا جو دن وہ کہتے ہیں نا. تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے اس دن کو ڈی ویلیوٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. 22 رجب، یہ بات یاد رکھیں، ہمارا جو بنیادی ماخذ ہے نا مستند، وہ ماخذ ہے یہ طبقات ابن سعد. طبقات ابن سعد کا آپ تیسری جلد اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر ہے، وہاں پر دیکھ لیں کہ آپ کا انہوں نے کیا لکھا ہے. 15 رجب شریف آپ کا سن وفات ہے. لہذا 15 رجب شریف کی جو دن ہوتا ہے ان کی ایصال ثواب کے لیے کوئی گھروں میں اہتمام کرے، کوئی اپنی مسجدوں میں کرے، جہاں پر کرے کر سکتا ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں. دوسری بات جو خرابی میں دور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک قول ہے، اور بڑے لوگ اس کو زور و شور سے پیش کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو بات ہے چھپا تو اس کو کوئی نہیں سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب کے اندر ایک بھی صحیح حدیث منقول نہیں ہے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کے اندر ایک بھی صحیح حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ پوچھ رہے ہوں گے اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں، ہم غلطی کہاں پر کرتے ہیں. غلطی لوگ یہاں پر کرتے ہیں کہ اس کا جو مفہوم ہے نا، وہ لوگ دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے باب کے اندر آتا ہے وہ صحیح کو غلط کے مد مقابل سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ صحیح جو ہوتا ہے حدیث، محدثین کے اصطلاح میں جو صحیح جس حدیث کو کہتے ہیں تو وہ مد مقابل آتی ہے ضعیف کے، یا مد مقابل آتی ہے حسن کے. تو نچلے جو درجہ ہے نا، یعنی حدیث صحیح کے اندر 6 جو شرائط ہوتی ہیں نا، ایسی کوئی روایت بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کے اندر منقول نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا، انصاف کے پیمانے پھر برابر ہونے چاہیے نا، یہ نہیں دشمن کے لیے کچھ اور اپنے لیے کچھ اور. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کتاب الاذکار کے اندر اجماع نقل کیا ہے کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ حدیث ضعیف قصص کے اندر، اخبار کے اندر، اسی طریقے سے ترغیب کے اندر، ترغیب کے اندر، فضائل کے اندر بالاجماع مقبول ہے. کون حدیث ضعیف؟ تو کیا ہے، اگر کوئی بھی صحابی، اور بھی صحابی رسول درجنوں میں آپ کو سینکڑوں نام بتا سکتا ہوں، بلکہ بعض کیا، میں آپ کو یہ بات حیران کن آپ کو میں بات بتا دوں کہ دیکھیں نا، حضور پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ، ذکر کتنوں کا ملتا ہے؟ 7 سے 8 ہزار صحابہ پاک کا ذکر ملتا ہے. آپ بے شک تاریخ ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، المؤند علی المفند کو اٹھا کے دیکھ لیں، بایوگرافی پڑھیں صحابہ پاک کی. امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی سب سے مضبوط کتاب آپ کی ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. اسی طریقے سے آپ طبقات ابن سعد جو بنیادی ہمارا ماخذ تاریخ کا، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. صحابہ پاک کی بایوگرافی ٹوٹل آپ کو ڈھونڈ کر آپ جمع کریں گے نا، کیلکولیٹ آپ کریں گے، آپ کو ملیں گے 7 یا 8 ہزار صحابہ کا آپ کو ذکر ملے گا. تو باقیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی بات عیب والی بات ہے. اس سے بھی آگے بڑھیں، حضور پاک کے انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے وہ بھی 1.25 لاکھ ہیں یا نہیں؟ کم و بیش یہ کول کیا جاتا ہے نا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث. تو مجھے بتائیں ان انبیاء کو قرآن یا حدیث کے اندر کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ باقیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. فضیلت کو چھوڑ دیں، ذکر ہی کوئی بھی نہیں ہے. لہذا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، کئی صحابہ جو موجود ہے جن کا ذکر موجود ہے، ایک لفظ بھی ان سے منقول نہیں حضور علیہ السلام نے ان کی کوئی فضیلت بیان کی ہو، ایک لفظ بھی منقول نہیں ہے. لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باب کے اندر بھی اگر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو نہ ہو، کوئی بات بھی نہیں ہے. ضعیف تو ہیں نا، ضعیف روایات ہیں، بعض شدید ضعیف درجے کی اور
اس کے اوپر وہ علامہ فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر فوت ہو گئے ہیں تو اگر زندہ ہیں تو دامت برکاتہم العالیہ۔ اچھا یہ بھی میں ایک آپ کی پریشانی دور کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو ہی رحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں، زندہ کو رحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، زندہ کو رحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف کتاب المناقب کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رحم اللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو بکر کے اوپر، اللہ تعالیٰ رحم کرے عمر کے اوپر، عثمان، یہ وہ زندگی میں ان کی فرمایا۔ تو زندہ آدمی کو اس کی شرح کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ جو زندہ آدمی ہوتا ہے اس کو بھی رحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں نے چلو آپ کی وہ جو غلط فہمی تھی نا اس کو دور کرنے کے لیے عمومی طور پر اسی طرح جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور جو بندہ زندہ ہوتا ہے تو اس کو اوپر دامت برکاتہم العالیہ کہہ دیتے ہیں یا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال علامہ فیضی صاحب نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ تو حضرت معاویہ کے فضائل کے اندر ضعیف بھی ہیں، شدید 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 ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اور بالکل اس طرح موضوع بھی ہیں۔ کتاب المروانیہ جائز کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ بنو امیہ کے دور کے اندر باقاعدہ حدیثیں گڑھی گئی ہیں، حدیثیں گڑھی گئی ہیں باقاعدہ بنو امیہ کی فضائل کے اندر۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کے اندر حدیثیں گڑھی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، باقاعدہ تیاری کی گئی۔ کتاب المروانیہ آپ دیکھیں نا جائز کی، وہ ایک بدشکلہ سا آدمی تھا، ناؤ کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بدشکلہ تھا، اس نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کے اندر اس نے حدیثیں گڑھی ہیں، حدیثیں خود بنائی ہیں، جیلی حدیثیں اس نے تیار کی ہیں، ان کی فیکٹری کے اندر، بنو امیہ کی فیکٹری کے اندر یہ تیار ہوئی ہیں۔ اور یہ 3 قبیلے سے تھے نا جامع ترمذی کے اندر موجود ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے واضح طور پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا ان قبیلوں سے۔ ان میں سے ایک بنو امیہ بھی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ناپسندیدہ قبیلہ تھا، میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں۔ تو سیاست کے باب کے اندر ان کی کچھ خدمات بھی ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ بڑا وسعت دی ہے انہوں نے اسلامی سلطنت کو، لیکن انہوں نے نقصان بھی بہت کیا ہے۔ اب نقصان دونوں نے کیا ہے، بنو امیہ نے بھی کیا ہے، بنو عباس نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی ذات کے لیے بس استعمال کیا ہے اہل بیت کا نام، بنو عباس نے بھی، باقی چھوڑیں ان باتوں کو، پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو اس طرح نا میں یہ درستگی آپ کی یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کے اندر ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، نو خیر ہے، ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف کے اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اجماع ہے کہ وہ فضائل کے باب کے اندر قابل قبول ہیں ہی ہیں، اور باقی انبیاء بھی ہیں، صحابہ پاک بھی ہیں کہ ان کی شان اقدس کے لیے بھی ایک لفظ بھی نہیں ہے، مروی نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کا ذکر ہی نہیں ہے، مروی تو چھوڑ دیں، ذکر ہی نہیں ہے ان کا۔ بس کسی بھی شخصیت کے لیے نا صحابی ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت معاویہ کے لیے 2 الفاظ آتے ہیں نا بخاری شریف کے اندر کہ وہ فقیہ بھی ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، بس کافی ہے اتنی بات۔ جس وقت ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ صحابی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ او ہزاروں حضرت داتا علی اجویری مل جائیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں اولیاء اللہ مل جائیں تو اس کا رتبہ ان سے بھی، یعنی ان کا جو آپ 2 گھنٹے تقریریں بندہ کرتا ہے نا کہ ان کی فضیلتیں بیان کرتا ہے، ان کے یہ مراقبے ہیں، ان کی یہ کرامتیں ہوا کے اندر اڑے، یہ ہوا وہ ہوا، یہ جتنا جو کچھ بیان کرتے ہیں نا وہ سارا کروڑوں سال کا میں کہتا ہوں ایک طرف جمع کر لیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک کی مجلس کے اندر بیٹھنے والا جو بندہ ہے اس کی جو شان اقدس ہے وہ اس سے بلند ہے۔ یہ تمہارے بنیادی عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے۔ یعنی کائنات کے اندر ہم یہ کہتے ہیں نا سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ نیکی کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی ہوں صحبت ان کو حاصل ہو گئی۔ دیکھیں نا ہم اہل سنت ان کی صحبت اور ایمان کے قائل تو ہیں نا، ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ جو صحابی بھی ہیں، ایمان حضور کی ذات اقدس کے اوپر رکھے، بس یہ 2 باتیں پکی ہیں نا، ایمان بھی لائے حضور کے صحابی بھی ہیں، صحبت اور ایمان کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے۔ بس ہمیشہ میرے جتنے بھی دوست ہیں، کوئی بندہ بریلوی دیوبندی شیعہ میری بات کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن جو میرے ساتھ چلنے والے میرے بہن بھائی ہیں آپ کی سلامتی میں آپ کو کہتا ہوں اسی کے اندر ہے۔ بس ہمیشہ کوئی بھی کسی بھی صحابی رسول کی بات آئے، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے کوئی بھی ہو، بس ایک چیز کو سامنے رکھا کرے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بس اس کو سامنے رکھا کرے، اس کو سامنے رکھا کرے۔ وَقُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو کس کلاس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے؟ صحبت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک کی زیارت کو، بس اس معاملے کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، باقی ساری باتیں آپ نے بھول جانی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا وہ دن کے وقت جو پوسٹ میں نے کی تھی تو بعض لوگوں نے، میں نے ایک پیج کے اوپر دیکھی ہے، وہ واکنٹ والا جو پیج ہے، بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر بحث مباحثہ کی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر مسجدوں کے نام رکھنا، ہوٹلوں کے نام رکھنا، چوکوں کے نام رکھنا، یہ خارجیت کی نشانی ہے اگر بغض علی کے اندر کیا جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں کیا بات غلط ہے؟ تو کچھ لوگ نیچے کومنٹس اور طرح کے کرنے لگے، میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں، یہ اصول ہے، یاد رکھیں کہ کوئی شخص بھی آل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق کوئی بھی جملہ بولتا ہے، آپ کے اوپر طنز کرتا ہے، یا آپ کی وہ کیا کہتے ہیں ان کے اوپر بخار نکالتا ہے اور کسی صحابی کی آڑ لیتا ہے، بے شک کسی صحابی کی آڑ لے، چاہے حضرت معاویہ کی آڑ لے، چاہے کسی دوسرے کی آڑ لے، آڑ لے کر وہ آل بیت مصطفیٰ کے اوپر طنز کرتا ہے، وہ بندہ پکا خارجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بندہ کیا ہے، پکا خارجی ہے۔ اور کوئی بندہ آل بیت مصطفیٰ کی آڑ لے کر یا کسی دوسرے صحابی کی آڑ لے کر کسی صحابی کے اوپر طنز کرتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے، پکا رافضی ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کے اوپر طنز کرنے والا صحابی کی آڑ لے کر کیا ہے، خارجی ہے، اور صحابی کے اوپر طنز کرنے والا اہل بیت مصطفیٰ کی آڑ لے کر اہل بیت اس کے صحابہ کے اوپر طنز کرنے والا وہ بندہ پکا رافضی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص یزید کی آڑ لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر طنز کرتا ہے، وہ بندہ بھی پکا رافضی اور بے ایمان ہے اور گنہگار ہے سخت قسم کا۔ کیونکہ جب میں آپ کو کہہ چکا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی، چاہے صفین تھی، چاہے جمل ہے، نیروان ہے، کچھ بھی، حق حضرت مولا علی مرتضیٰ کی طرف تھا، لیکن جو خطا کے اوپر تھے، چاہے جمل کے اندر حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی ذات مقدس ہو، پیچھے جو کوئی سازش ہوئی ہے، وہ جو خارجی تھے اور وہ جو مصر سے 2000 بلوائی اور دائیں بائیں علاقوں سے آئے تھے، وہ تفصیلی باتیں ہو چکی ہے، وہ ساری ان کی سازش دونوں طرف سے مل کر وہ مروان کے درمیان کے اندر ذکر کا آنا، اس کی سازش، یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر حق ہیں، لیکن جو حضرت مولا مرتضیٰ کے مد مقابل آئے وہ خطا کے اوپر تھے، لیکن ان کی طرف فسق کی نسبت کرنا، ان کی طرف عصیان کی نسبت کرنا اور کفر کی نسبت کرنا اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا کفر ہیں، یہ سب کیا ہیں، کفر ہیں۔ کفر سے مراد یہ بندے کو کفر تک پھر پہنچا دی، یعنی نہیں کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے کسی مسلمان کی طرف فسق کی نسبت کرنا سے باب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، تو یہ چیزیں بندے کو کفر تک لے جاتی ہیں، اور خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ بے ایمان دنیا سے چلا جائے، ایسا بندہ کیا ہو، بندہ دنیا سے بے ایمان چلا جائے، لہذا اس بات سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ حق حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ تھا، لیکن باقی ان کے جو مد مخالف تھے، مد مقابل آئے تھے، ان کی طرف اس چیز کی نسبت کرنا درست، یعنی خطا کی وقرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ان کی طرف یہ نسبت نہیں کی جا سکتی۔ لہذا سلامتی کس کے اندر ہے؟ سلامتی اسی کے اندر ہے، بس درمیان کے اندر ہے، معتدل رہیں۔ اور ایک بات اور بھی میں چلتے چلتے کروں، بعض لوگ بڑے سمجھدار بنتے ہیں نا، لوگ یزید کی تعریفیں 2-2 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، 2-2 گھنٹے، تو وہاں پر تمہیں خاموشی نظر نہیں آتی، وہاں پر آپ نہیں کہتے کہ نہیں جی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، وہاں پر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات بھی نہیں، صحابی رسول کا بیٹا تھا، حالانکہ میں تو اس کے کفر کا قائل ہوں، کروڑ دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں، میں اس کے کفر کا قائل ہوں، پہلے شروع کے اندر وہ گناہ گار تھا، پھر آگے وہ درجات میں نے بیان کر دیے تھے، پھر گمراہ ہوا، آخرکار وہ کافر ہوا، یزید رتا کافر ہے۔ میں پھر لفظ بولتا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض ہے آ جائے، خرحیل گاؤں ہے، مدرسہ عرفان القرآن تعمیر کا کام ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بیگ کے اندر نظر بھی آ رہا ہوں، میں ادھر آنا چاہے میں ادھر میرے پاس بیٹھیں، ادھر آنا چاہے میرے گاؤں کے اندر آئیں، پائندہ میرے گاؤں کا نام ہے مسجد ہے، وہاں پر آ جائیں مسجد کے اندر، یا ساتھ مانسر شریف گاؤں، یہاں پر میری مسجد ہے میمونہ، یہاں پر جہاں پر آپ کا دل کرے آ جائیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ یزید رتا کافر ہے، یزید رتا کافر ہے، میں اس کو کافر کہتا ہوں، ستھرا کافر کہتا ہوں، میری بات آپ سمجھ گئے۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، میرا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا، یزید رتا کافر ہے۔ تو اب اس طرح ہے نا، میں بات جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، اس کی 2-2 گھنٹے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، آل بیت مصطفیٰ کے اوپر ویسے لوگ بخار نکالتے رہتے ہیں، کبھی کربلا کا لے کر، کبھی کچھ لے کر، کبھی کچھ لے کر، اور ان کے جو مسلمہ فضائل ہوتے ہیں ان کا لوگ انکار کرتے رہتے ہیں، یہ رافضی خارجی قسم کے جو مولوی ہیں، ناسبی قسم کے مسلمہ آل بیت کے جو قائد ہیں نا، ان کے اوپر وہ ٹکراتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، اور ہم یزید کی مذمت کریں یا اہل بیت مصطفیٰ کی شان کو بیان کریں تو کہنے لگے جو علماء نے خاموشی کا کہا ہے، آپ خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس وقت آپ کی زبانیں کیوں نہیں کھلتی؟ اور مجھے پتہ ہے کہ جتنا لوگوں کو اہل بیت سے پیار اور جتنا لوگوں کو صحابہ سے پیار ہے، یہ دو رنگے آدمی ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، یہ اس طرح ہے نا، شیعوں کی مجلس میں جاتے ہیں نا تو حسین حسین یا علی کرنا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو ہماری ایمان کیسے ہیں اور صحابہ بھی ایمان کیسے ہیں، تو جس وقت خارجیوں کی مجلس میں جاتے ہیں نا، اتحاد کا آج کل بہار چڑھا ہوا ہے نا کچھ لوگوں کو، خارجیوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں پر ابو بکر صدیق، حضرت عمر کا ذکر، یہ جو تندور جس طرح دیکھتے ہیں نا وہاں پر اس طرح کی یہ روٹی لگا دیتے ہیں، یہ 2 منہ لوگ ہیں، 2 شاخک لوگ ہیں، مذبذبین بین ذالک ہؤلاء لا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا وہ ایک بکری ہوتی ہے کہ بس نہ ادھر نہ ادھر، ریوڑ کے درمیان میں چلتی رہتی، کبھی ادھر کبھی، یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ شیعوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہ ذاکر بن جاتے ہیں، وہ کالے کپڑے پہن کے او کرنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان بھی نہیں،
یہ اپنے مفادات ہیں. جس کا روٹی روزی چل رہی ہے صحابہ پاک کے نام کے اوپر وہ اس طرح لگو, جس کی روزی روٹی اہل بیت مصطفیٰ کے نام کے اوپر چل رہی ہے وہ ادھر لگو. یہ تو کل پتہ چلے گا جس وقت پل صراط سے گزریں گے کہ کون پار ہوتا ہے. حضور کی بے ادبیاں گستاخی ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں, میں نے ان کی لیڈروں کو دیکھا ہوا ہے. بے ادبی گستاخی ہوتی ہے, بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے 2 منٹ چپ کر جائیں, کوئی کہتا ہے احتجاج ہم کیا کر سکتے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ, کوئی کہتا ہے. کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں, کوئی بھی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, فوراً باہر نکل آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. لیکن حضور کی ذات اقدس کا معاملہ آتا ہے کچھ بھی, روڈیں سڑکیں بند کر دیتے ہیں. میرے پیروں کا یہ پتر ہے جی فلاں نے اغوا کر لیا جی میں روڈ بند کرتا ہوں, اور جی میری بیٹی کالج گئی تھی ابھی تک واپس نہیں آئی میں سڑک بند کرتا ہوں. اور حضور کی ذات اقدس کا اور بے ادبیاں ہوتی رہتی ہیں, اللہ کی بے ادبیاں ہوتی رہتی ہیں. صحابہ پاک کے اہل بیت کی ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. یہ تو بعد میں باتیں پتہ چلیں گی. بہرحال چلو چھوڑے, ان باتوں کی طرف میں نہیں جاتا. اتنا آپ کو بتاتا ہوں کہ خاموشی ادھر آپ ان کو خاموش نہیں کراتے جو یزید کے فضائل بیان کرتے اور اہل بیت کی توہین کرتے رہتے ہیں. اور ہم جس وقت حضور پاک کے آل کی شان کو بیان کریں تو پھر آپ کہتے ہیں یہ نہیں جی خاموشی اختیار کریں. خارجیت کا ہم رد کریں تو آپ کہتے ہیں خاموشی اختیار کریں. یہ بات ناجائز ہے. اور یہ جو محدثین کہتے ہیں کہ ان معاملات کے اندر خاموشی اختیار کرنی چاہیے, یعنی مشاجرات صحابہ جو جنگیں ہوئی وغیرہ ان کے اندر خاموشی اختیار کرنی چاہیے. خاموشی کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ خاموشی کا مطلب جو تم بیان کرتے ہو وہ مطلب نہیں ہے خاموشی کا. خاموشی کا مطلب یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو معاملات کیے حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ, جو کچھ خروج آپ نے کیے, آپ نکلے ہیں, جو کچھ معاملات ہوئے ہیں, خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کہنا بہت کچھ بنتا ہے. یہاں پر کہنا بہت کچھ بنتا ہے. پھر یہ میرا جملہ سن لے, یعنی جو بندہ تاریخ سے واقف ہے نا یا کتب حدیث سے, تو جو کچھ معاملات ہوئے نا تو وہاں پر طویل ترین اور صحت مند بحث ہو سکتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کہنا بہت کچھ بنتا ہے لیکن کچھ نہ کہا جائے. یعنی کہنے کو آپ کا دل کرتا ہے نا, آپ جس وقت دیکھتے ہیں نا کہ خلیفہ راشد ہیں اور یہ اتنے لوگ اکٹھے ہو کر آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں, تو اس قسم کے جو معاملات دیکھتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ چلو یہاں پر یہ بات کہنی چاہیے. یعنی انسانی ایک فطرت ہے نا, انسانی ایک فطرت ہے, اس کے اوپر یہ بات کہنی چاہیے. تو کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہ کہو. کیوں؟ آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کی صحبت کے اندر بیٹھے ہیں. بس اس کلاس کا لحاظ کرو اور کچھ جملہ بھی زبان سے نہ بولو, اور سارے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے حوالے کر دو. کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک کے جو صحابہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کینہ, بغض اور یہ جو چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں, دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کی صحبت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف ستھرا کر دیا تھا. وزین فی کل, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مزین کر کے ان کے دلوں کے اندر اتارا ہے, مزین کر کے. ہائے ہائے وکانوا احق بہا اعلیٰ, اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا أَهْلَهَا. ہاں بالکل, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو تقوی کا جو کلمہ ہے نا وہ لازم کر دیا. اور وہ ایک مولوی صاحب تھے, جنگ کے نام میں ان کا نہیں لیتا, تو وہ خارجی تھے. بہرحال وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان ہے نا, ایمان کو مزین کیا, ایمان کو میک اپ کروا کے, ایمان کو کنگھی کروا کر, ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ خوبصورت میک اپ کروا کے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کے اندر اتار دیا تھا. بس اس بات کے اوپر آپ ایمان رکھیں قرآن کی واضح نص سے. تو لہٰذا یہ معاملہ جو کچھ آپ کا, یہ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت یہ جو معاملات اور تھے حضرت مولا مرتضیٰ کے مقابل آنے والے, تو ان کو کہنا تاریخ کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے, تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے, کتب حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہنا بہت کچھ بنتا ہے. اگر اور کوئی ہوتا تو بہت کچھ کہا جاتا. یعنی حضرت علی کے مقابل میں آنے والے یہ نہ ہوتے, صحابی رسول نہ ہوتے, باقی دوسرے لوگ ہوتے, یعنی جو سے نچلے درجے کے نا تابعین ہوتے, اتباع التابعین ہوتے, اور لوگ ہوتے, تو پھر بہت کچھ کہا جا سکتا تھا. لیکن یہاں پر خاموشی ہے. کیوں؟ کہ لیڈ کرنے والے کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ, اور کون تھے وہ؟ رسول اللہ کے صحابی, رسول اللہ کے صحابی. اب آپ سمجھ گئے نا خاموشی کا مطلب. ہاں خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے. ہاں پھر بھی میں اپنا آخری جملہ یہ آپ کو پھر بھی بتاتا ہوں, میں اس بات کا قائل ہوں اور میں اس بات کے اوپر پکا ہوں کہ بغیر ضرورت علمیہ کے ان معاملات کو اسٹیجوں کے اوپر نہیں لانا چاہیے. اور میں خود اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, کبھی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں تھکے ہوئے دل کے ساتھ کی ہیں. میرا دل نہیں کرتا کہ پہلے بھی ہم ٹوٹے ہوئے ہیں. کب تک؟ میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا درس کے اندر, یا دن کو کوئی گفتگو تھی, میں نے کہا یہ دیکھیں نا, یہ جو جاگیرداری سسٹم ہے, وڈیرا شاہی, افسر شاہی, یہ ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. تو کب ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے باہر نکلیں گے اور ان کے خلاف ہم متحد ہوں گے اور اس ملک پاکستان کو استحکام نصیب کروا سکیں گے, استحکام نصیب ہوگا. تو یہ دیکھیں نا, یہ میں پوری گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, وہ اپنے مفادات کی خاطر وہ
اپنے مفادات کی خاطر ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو پہلے تقسیم کرو تب ہم حکومت کر سکتے ہیں، ان کی جو کرسی ہے نا وہ مضبوط رہے گی۔ آپ اس قسم کے معاملات کے اندر پڑے رہیں۔ جب آپ ان معاملات کو بلا کر ایک جگہ متحد ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تو ظاہری سی بات ہے ان کو مفادات کو تو خطرہ ہے، لہذا انہوں نے اپنے بندے کارندے آپ کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں، مختلف روپ کے اندر وہ آتے ہیں اور اس قسم کی چھوٹی میں نے پوری زندگی کے اندر یہ معاملات نہیں دیکھے تھے۔ حضرت ابو طالب کا دیکھیں نا، یہ کوئی مسئلہ ہے اس کے اوپر لڑائیاں کی جائیں، اس کے اوپر بحثیں کی جائیں، مجھے بتائیں یہ ایک اشباعی مسئلہ نے کبھی اس طرح ہوا تھا کہ اس طرح کہ وہ جی 18 ذی الحج کو اب لوگ عید غدیر منانے لگے ہیں، وہ کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ جو خلفاء تھے یہ غاصب تھے اور حق تو حضرت مولا مرتضیٰ کا بنتا تھا، من کن تو مولا سے وہ کیا مراد لیتے ہیں خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے سنیوں کو بھی اپنے ساتھ لگا لی، عید غدیر 18 ذی الحج شریف کو وہ مناتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کی جو یوم پیدائش ہے اس کے اوپر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ باقاعدہ جشن شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا یہ ایک الگ بات ہے، میں نے حضرت ابو طالب کی ایمان کے اوپر 5 حصوں کے اندر گفتگو ادھروں والوں نے شائع کی تھی، ان کو معلوم ہے میں نے کیا کہا تھا آخر میں نے کہا میرے پاس ایک قرائن تھے، لیکن جو میرے مخالف ہیں ان کے پاس دلائل ہیں، قرآن و سنت کے مضبوط دلائل ہیں، لہذا جو بندہ ایمان کا قائل ہے وہ بندہ ایمان کا قائل رہے، جو بندہ ایمان کا قائل نہیں آپ اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں۔ جو لوگ علماء ایمان کے قائل نہیں بھی تھے، عدم ایمان کے قائل تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ حضرت ابو طالب کی خدمات ہیں چونکہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے، لہذا اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، دیگر جس طرح لوگوں کا ذکر کفاروں کا کیا جاتا ہے نا، اگر عدم ایمان کے قائل بھی ہیں تو اس سے زیادہ بات آپ نہیں کریں، بس آپ یہ کہیں کہ ان کا ایمان ثابت نہیں، اور جو کہتے ہیں کہ قرائن کے ذریعے سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ایمان کے قرائن ہے، تو بس اس کے اوپر ان رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ وہ نصیر الدین صاحب نے کیا کہا تھا کہ بس وہ کے شعر کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ تحقیق اور روایات کو دیکھ کر میرا دل جو ہے نا، میرا دل یہ قائل ہے اس طرف ابو طالب کے ایمان کی طرف قائل ہے، باقی کسی کو انہوں نے فورس کیا تھا زندگی کے اندر، جشن منائے تھے، انہوں نے لوگوں کو فورس کیا تھا کہ لازمی میرا نظریہ قبول کر لیں۔ ان معاملات کے اندر ہم بھی جو اختلافی معاملات ہیں یا اشباعی معاملات ہیں، ان کے اندر ہم بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی نے ان کو کسی کو کہا ہے کہ میرے اس نظریے کو آپ قبول کریں، جو آپ کا دل کرتا ہے کھلے اور آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں قرآن و سنت کے تاریخ کے، آپ جو دل ہے جس کا آپ مضبوط سمجھتے ہیں کہ میرا یہ اس طرف جو دلائل مضبوط ہیں آپ اس طرف ہو جائیں۔ ہم نے تو کسی کو فورس نہیں کیا، لیکن آپ باقاعدہ اس کے اوپر دیکھیں جنگیں شروع ہو گئی ہیں یا نہیں ہو گئی، تو پھر عمل کا تو رد عمل ہوتا ہے۔ ایک طرف سے جب آپ ایک چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے، دوسری طرف سے پھر رات کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوگا، تو جو چیزیں جتنی تھیں ان کو چھوڑ دیا جاتا تو کبھی بھی یہ معاملات نہ اٹھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر ایک سنیوں کے اوپر کار پڑا ہوا ہے، صحیح بات میں آپ کو بتاؤں، صحیح وہ سعید اسد صاحب 150 مناظرہ دیوبندیوں کے ساتھ کر کے اب ان کو جا کر کہتے ہیں انہوں میرے سینے سے لگو، الیاس گمن نے اس کو کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، ہمارے علماء کو حسام الرحمین کے اوپر عقیدہ رکھتے ہو، ہمارے علماء کو کافر کہتے ہو سب کو، اور ہمیں اتحاد کی بات کرتے ہو، ٹھیک کہا ہے نا الیاس گمن کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یا تو کہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو حسام الرحمین جو فتوے لگائے ان مولویوں کے اوپر وہ غلط ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو صحیح کہیں تو پھر کس بنیاد کے اوپر آپ ان سے اتحاد کرتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ 150 نے مناظرہ کیا، دیکھیں خدا کسی کو ذلیل کرے تو کیا بندہ کر سکتا ہے؟ ان کو عجیب اتحاد کا بخار چڑھا ہے، آپس میں کریں نا اتحاد نا، اپنے کم از کم انسان کو موقف کے اوپر تو قائم رہنا چاہیے۔ وہ ایک تنظیم تھی نا ہمارے ملک کے اندر، چلو نام ہی لے لیتا ہوں، سپاہ صحابہ کی ایک تنظیم ہے، ان کو یہ مولوی فضل الرحمان نے، میں خود پورے مطالعے اور پوری روشنی کے بعد آپ کو کہتا ہوں کہ ان کے کچھ علماء تھے نا اس وقت وہ جیلوں کے اندر تھے، مولانا اعظم طارق کو دوسرے، بس چلو آپ تھوڑا سمجھ جائیں، اشارہ سمجھ جائیں، تو ان کو جا کر اس مولوی فضل الرحمان نے کہا کہ باہر نکل آئیں، اتحاد ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا اتحاد ہم کریں، کیا اتحاد ہم کریں، ہم نے اتنے لوگ اس طرح ہم نے لڑائیاں شروع کی ہیں، یہ معاملات ہمارے یہ معاملات ہوئے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ ہم کہیں کہ ہم غلط کرتے رہیں؟ نہیں، ہم نے ایک فتویٰ دیے، ہمارا ان کے ساتھ ایک اختلاف